اس لیے ظاہر ہے کہ وہ حرام کی کیٹیگری میں فال کرے گی. صحیح مسلم میں 4590 سے لے کے 4598 تک جو احادیث ہیں وہ حدیث بھی تو لکھ دیتے ہیں نا کون سی ہیں, وہ موجودہ دور میں امت کے حالات سے کیسے منطبق ہوں گی, ان پر عمل پیرا ہونے کی کوئی صورت ہوگی, یعنی طائفہ منصورہ کی نشاندہی کر دیں. ہاں یہ اگر یہ حدیثیں طائفہ منصورہ پہ ہیں تو میرا کلپ ہے 73 فرقوں والی حدیث, 73 فرقوں والی حدیث انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, ماشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں, میں نے پورا اس کو بریف کیا. محمد شیخ اور مفتی عبدالباقی کے مناظرے کے بارے میں آپ نے لیکچر ریکارڈ کیوں نہیں کروایا, اور جو پوائنٹ اس نے اٹھائے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ پہلا پورشن تو میں نے ریکارڈ کروایا, میرے نزدیک تو دونوں کا موقف غلط ہے, وہ جو مناظرے میں جو کچھ کر رہے ہیں. اور رہا انہوں نے جو پوائنٹ اٹھائے ہیں اس کے بارے میں نے اسی میں رائے دے دی ہے کہ جن کے اوپر پوائنٹ اٹھائے ہیں نا وہ خود جواب دیں. ٹھیک ہے جی, اس میں تو واضح طور پر اتنی گمراہ کن چیزیں ہیں کہ ان کے جوابات دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جن علماء کے ساتھ وہ معاملہ ہوا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے جو ان کا علمی لیول لوگوں کے اوپر عیاں ہو گیا ہے, یہ ان کی فکر ہے کہ وہ ان کے جوابات دیں, ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے, نہ ہمارے کہنے پہ وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے, اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا, مجلس نمبر 4 کا پہلا سوال تھا کہ جو گمراہ کن عقائد پھیلا رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر مجھ سے لیکچر نہ ریکارڈ کروایا کریں, نقصان ہو جائے گا, کیونکہ ان کو پہلے ہزاروں لوگ جانتے ہیں پھر لاکھوں لوگ جان لیں گے, تو ضرورت نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ جس کے سبسکرائبرز 1 لاکھ سے زیادہ ہوں اور وہ گمراہی پھیلا رہا ہو وہ آپ ہمیں بتائیں, ہم اس پہ لیکچر ریکارڈ کرائیں گے. اگر سینکڑوں لوگ ان کے سبسکرائبر ہیں یا ہزاروں میں ہیں اور پچھلے 10-15 سال سے وہ لیکچر ریکارڈ کرا رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, تو آپ ہمارے ذریعے تو ان کی مشہوری نہ دلوائیں. یہاں تو علماء بچارے جنہوں پنجابی کے اندر سینکڑے ہوتے ہیں, ترسے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے انجینئر صاحب اپنا نام لے دیں, ہمیں بھی کوئی بیچ میں جیک لگ جائے. اسی لیے جتنے اس وقت نئے نئے وہ مارکیٹ میں علماء اتر رہے ہیں نا, وہ کلپ کچھ بھی چڑھایا ہوتا ہے ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا لکھا ہوتا ہے, تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, یہ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کے بغیر آیات النبی پہ کوئی لیکچر چڑھائیں, رفع الیدین پہ چڑھائیں, ٹھیک ہے جی, عذاب قبر کے اوپر چڑھائیں, ٹھیک ہے جی, یہ خلافت و ملوکیت پہ چڑھائیں, ان کو 100 بندے بھی دیکھ جائیں تو میں ان کو مان جاؤں, اپنا ہی دیکھ جائیں, حالانکہ پیچھے پورے پورے فرقے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, سوائے چاند ایک لوگوں کے کہ ان کے چلیں ایک ویورشپ ہے, زیادہ تر تو اس طریقے سے ہی وہ فصلی بٹیرے نکلے ہوئے, اور وہ فصلی بٹیرے جو ہیں وہ میری باتیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ یعنی وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ ان کا حق ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے, مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا اس حوالے سے, ان کی آخرت کی ضرور فکر ہوتی ہے, لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں اس سے ان کی پبلک کو پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. تو ان کو تو ہم روک نہیں سکتے, نہ سوشل میڈیا میں ایسا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی ضرورت ہے, اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے خلاف پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں, لیکن مسلمانوں نے 60 کتابوں کے بھی جواب نہیں دیے ہیں, صرف نبی علیہ السلام کا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا. ہم نے بھی ہر بات کا جواب نہیں دینا, اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, دوسرا کہتا ہے میرا یہ ہے. عدالت میں بھی آپ چلے جائیں نا, جب 2 مقدمے ہوتے ہیں, پٹیشن دائر ہوتی ہے, دوسرا اس کا جواب دیتا ہے, اس کے بعد عدالت فیصلہ کر دیتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی جو اس نے جواب دیا اس کا اب تو جواب دے, اس طرح تو جواب ہی دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے, دنیا میں بھی عدلیہ کا اصول یہ ہے کہ ایک بندے نے موقف بیانیہ دیا, دوسرے نے اس نیریٹو کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو دیا, پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے. اور ہمارے کیس میں عدالت عوام ہے اور ان کی اپنی عوام. اب ظاہر ہے ان کی اپنی عوام تو گلے فٹ ہو گئی ہے ان کے, کیونکہ ہم جو کچھ بتاتے ہیں وہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے, یہ جو کچھ بتاتے ہیں وہ عجیب و غریب کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. تو آپ یہ جعلی مناظرے نہ بیان کریں. ہم نے مناظرہ بیان کیا ہے نا عبداللہ ابن مبارک اور امام حنیفہ کا, حدیث کی کتاب سے بیان کیا ہے, سنن کبریٰ البیہقی سے بیان کیا ہے, جز رفع الیدین سے بیان کیا ہے, وہ یوٹیوب پہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. آپ لکھیں امام حنیفہ سے مناظرہ, وہ کلپ کھل جائے گا. ٹھیک ہوگا جی.